یوٹیوب کے ہمارے ایک ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثرت ازواج کے پیچھے کیا حکمتیں اور کیا مقصد ہیں۔ سوال کا خلاصہ یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کہ 11 شادیاں الحمدللہ کیا تھا، تو آقا علیہ السلام کی 11 شادیوں کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، کیا وجہیں تھیں، کیا ان کے مقاصد تھے، اس پر کچھ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے۔ سوال کا جواب جو مفسرین کرام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کے حوالوں کے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ بڑا ایمان افروز جواب بھی ہے اور الحمدللہ معلوماتی جواب بھی ہے، اور ایمان کی تازگی بھی اس جواب میں آپ کو نظر آئے گی۔ یاد رہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادی فرمانا معاذ اللہ تسکین نفس کے لیے ہرگز نہیں تھا۔ ایک ایک لفظ توجہ سے سنیے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادیاں تسکین نفس کے سکون کے لیے نہ تھا، کیونکہ اگر آپ کی شخصیت میں اس کا ادنا شائبہ بھی موجود ہوتا تو آپ کے دشمنوں کو اس سے بہتر اور کوئی حربہ، کوئی ہتھیار ہاتھ نہ آ سکتا تھا جس کے ذریعے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے۔ آپ کے دشمن آپ کو جادوگر، شاعر، مجنون وغیرہ الزامات تو آپ پر لگاتے رہے، لیکن کسی سخت سے سخت دشمن کو بھی ایسا حرف زبان پر لانے کی جرت نہ ہوئی جس کا تعلق جذباتی بے راہ روی سے ہو۔ جذباتی بے راہ روی، نفس کی بہکاوے میں آ کر کے جو بے حیائی کے معاملات ہیں، پیارے آقا علیہ السلام پر آپ کے کسی سخت سے سخت ترین دشمن نے اس حوالے سے کوئی الزام نہیں لگایا۔ لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، آپ کو لوگوں نے پاگل کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، کیا کیا نہ کہا، لیکن جذباتی بے راہ روی کے تعلق سے کسی بھی دشمن نے آپ پر الزام نہیں لگایا، چونکہ اس میدان میں آپ ہر میدان میں ہی پاک تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس میدان میں الحمدللہ آپ کی پاکی، آپ کی طہارت الحمدللہ بے مثال تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 25 سال انتہائی عفت اور پاکیزگی کے ساتھ، پاک بازی کے ساتھ گزارے، اور 25 سال کے بعد جب آپ نے نکاح فرمایا تو ہم عمر خاتون سے نکاح میں دشواری نہ ہونے کے باوجود ایک ایسی خاتون کو شرف زوجیت سے سرفراز فرمایا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی، 25 سالہ آپ کی زندگی مکمل پاک باز تھی۔ آپ کی اس 25 سالہ زندگی میں کوئی داغ الحمدللہ نہ تھا، اور آپ جس خاندان قریش کے ہاشمی خاندان سے تشریف آپ رکھتے تھے الحمدللہ، اس خاندان میں اور آپ کی اپنی ایک نجی حیثیت، آپ کے ایک نجی وقار، جو آپ کا ذاتی وقار جو سماج میں تھا، شہر مکہ میں تھا، اس کی وجہ سے آپ کسی بھی اعلیٰ ترین خاندان میں کسی بھی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سے اگر آپ چاہتے تو شادی ہو سکتی تھی۔ لیکن ان ساری دشواریاں نہ ہونے کے بعد بھی پیارے آقا علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں جو پہلا نکاح آپ نے کیا، وہ آپ اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سے کیا، اور وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی عورت تھی کہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 شوہروں کی بیوہ رہ چکی تھی۔ اس سے پہلے 2 شادی ان کی ہو چکی تھی، اور 2 مردوں سے وہ بیوہ ہو چکی تھی، اولاد والی بھی تھیں، اور نکاح کا پیغام بھی اس خاتون نے خود حضور کو بھیجا، حضور نے اپنی طرف سے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا۔ پھر نکاح کے بعد 50 سال کی عمر تک انہی کے ساتھ رہنے پر آپ نے اکتفا کیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 50 سال کی عمر تک، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 50 سال کی عمر تک یعنی 25 سال تک پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے سے 15 سال زیادہ عمر والی خاتون کے ساتھ اپنی زندگی الحمدللہ آپ نے بسر فرمایا، اور اس دوران کسی اور رفیقہ حیات کی خواہش تک نہ فرمائی۔ دوسری شادی کی اس دوران 25 سال تک آپ نے کوئی خواہش نہ فرمائی، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرمایا تو اس وقت بھی کسی نوجوان خاتون سے نہیں بلکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا جو عمر کے لحاظ سے بوڑھی تھیں۔ دوسرا نکاح آپ نے حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، وہ بھی عمر میں بوڑھی تھیں، اور یوں ہی اعلان نبوت کے بعد جب کفار کی طرف سے حسین ترین عورتوں سے شادی کی پیشکش کی گئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے اسے ٹھکرا دیا، نیز آپ نے جتنی خواتین کو زوجیت کا شرف عطا فرمایا
ان میں صرف ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی، بقیہ بیوہ یا طلاق یافتہ تھی۔ آپ نے جتنی خواتین سے نکاح کیا، سیدہ عائشہ کو چھوڑ کر باقی تمام خواتین یا تو بیوہ تھی یا پھر طلاق یافتہ تھی۔ یہ تمام شواہد اس بات کی دلیل ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا تسکین نفس کے لیے ہرگز 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 نہ تھا، بلکہ آپ کے اس طرز عمل پر انصاف کی نظر سے غور کیا جائے تو ہر انصاف پسند آدمی پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ کثیر شادیوں کے پیچھے بے شمار ایسی حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ تھے جن کا متعدد شادیوں کے بغیر پورا ہونا مشکل ترین تھا۔ یہاں اس کا ایک مقصد آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کثرت سے شادی کیوں کی، زیادہ شادیاں آپ نے کیوں کی، اس کے تعلق سے ایک مقصد آپ ملاحظہ فرمائیے۔ خواتین اس امت کا نصف حصہ ہے، آبادی کا آدھا حصہ خواتین ہیں، اور انسانی زندگی کے ان گنت مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر عورتوں کے ساتھ ہے، اور فطرتی طور پر عورت اپنی نسوانی زندگی سے متعلق مسائل پر غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرماتی ہیں۔ اسی طرح شرم و حیا کی وجہ سے عورتیں ازدواجی زندگی، حیض و نفاس اور جنابت وغیرہ سے متعلق مسائل کھل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکتی تھیں، اور حضور پنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمایا کرتے تھے۔ ان حالات کی بنا پر حضور پنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک باز، ذہین و فطین، دیانت دار اور متقی ہوں، تاکہ عورتوں کے مسائل سے متعلق جو احکامات اور تعلیمات لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے انہیں ان کے ذریعے امت کی عورتوں تک پہنچایا جائے، وہ مسائل عورتوں کو سمجھائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر کے دکھایا جائے، اور یہ کام صرف وہی خواتین کر سکتی تھی جو حضور پنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہوں۔ اور ہجرت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، اس لیے ایک زوجہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ تنہا ان ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکیں گی۔ یعنی اب جب ایک آدھی آبادی ان کی ہے تو ان آدھی آبادی کو اکیلی کوئی ایک خاتون سارے احکام ان تک پہنچائے، چونکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک متعدد شادیاں فرمائیں تاکہ خواتین اسلام تک یہ مسائل الحمدللہ پہنچایا جا سکے۔ تو خواتین اسلام تک اسلامی قوانین، تعلیمات اسلام، ان کی ضرورت کے ان کے خاص مسائل جو وہ دوسروں سے نہیں پوچھ سکیں، اس طرح کے مسائل عورتوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ الحمدللہ اس ایک عظیم مقصد کے تحت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کثرت سے شادیاں فرمایا تاکہ جتنی کثرت ہوگی عورتوں کی وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں سے مل کر کے ان کے مسائل حضور سے سیکھ کر کے ان کو بتا پائیں گے۔ یہ تو جواب تھا، لیکن امت کی ذمہ داری کیا ہے سنیں۔ یہاں حضور پنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شادیوں سے متعلق جو کلام ذکر کیا اس سے مقصود کفار کی طرف سے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پر کیے جانے والے اعتراضات کو ذہنوں سے صاف کرنا تھا، اور آج کے زمانے میں چونکہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی عام ہے اور زیادہ شادیوں اور کم عمر عورت سے شادی کو معاشرے میں غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہر امتی کی یہ اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور و فکر نہ کرے، اور اس حوالے سے دماغ میں آنے والے وسوسوں کو یہ کہہ کر جھٹک دے کہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ حضور کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہذا میں شیطان کے وسوسوں پر کسی صورت کان نہیں دھر سکتا۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، ورنہ اس بارے میں غور و فکر ایمان کے لیے شدید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک امت کی ذمہ داری یہ ہے، لیکن جن کو اعتراض کا جواب چاہیے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام شریعت لے کے آئے تھے، قانون لے کے آئے تھے، ایک سسٹم لے کر آئے تھے جو مرد و عورت تمام کے لیے تھا، تمام کے لیے اصول و ضوابط اسلام نے الحمدللہ لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو ایک آدھی آبادی جو خواتین کی تھی ان تک سسٹم کی باتیں، قانون کی باتیں، اسلام کی باتیں، تعلیمات ان تک کیسے پہنچے، اور پھر ان کے کچھ خصوصی مسائل تھے جو غیر محرم سے یا مردوں سے نہ پوچھ سکتی تھیں، ان کو وہ مسائل کیسے آسانی سے پہنچے۔ اس عظیم مقصد کے تحت پیارے آقا علیہ السلام نے زیادہ شادیاں فرمائی، چونکہ کوئی ایک دو سے یہ کام آسان نہیں تھا،
کثرت سے خواتین سے ملاقات کر کے وہ بتا دیں یا خواتین ان سے ملاقات کر لیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے کئی شادیاں فرمایا تاکہ تمام لوگوں کو تعلیمات اسلام آسانی سے پہنچ جائے، عورتوں کو بھی یہ تعلیمات پہنچ جائے. اس عظیم مقصد کے تحت پیارے آقا علیہ السلام نے الحمدللہ کثرت سے شادیاں فرمایا. اگر اس تعلق سے یا دیگر کچھ باتیں آپ کو پوچھنی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کمنٹ میں اپنے سوال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے گی.